پاکستان اسٹیل ملز کی زمین پر خصوصی اقتصادی زون کے قیام کے لیے بجٹ میں 1 ارب 52 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز سامنے آ گئی۔ پاکستان اسٹیل ملز کی مجموعی طور پر 6400 ایکڑ زمین خصوصی اقتصادی زون کے لیے مختص ہوگی۔ پاکستان اسٹیل ملز کی زمین پر خصوصی اقتصادی زون کے قیام کے لیے بجٹ میں 1 ارب 52 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز سامنے آ گئی ہے۔ مزید جانیں گے ڈان نیوز کے نمائندے طاہر نصیر سے۔ طاہر بتائیے۔ جی، جو 1 جولائی سے شروع ہونے والا آئندہ مالی سال 2026-27 کے وفاقی بجٹ کے تحت جو مختلف تجاویز ہیں، اس کے تحت وفاقی حکومت نے آئندہ مالی سال صنعتی فروغ کے منصوبوں کے لیے فنڈز مختص کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان اسٹیل ملز کی زمین پر خصوصی اقتصادی زون کے قیام کے منصوبے کے لیے 1 ارب 52 کروڑ روپے اور جم سٹون سیکٹر کی بحالی کے نئے منصوبے کے لیے 70 کروڑ روپے، جبکہ 1000 انڈسٹریل اسٹیچنگ یونٹس کے منصوبے کے لیے 30 کروڑ روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ دستاویز کے مطابق کراچی میں پاکستان اسٹیل ملز کی لگ بھگ 6400 ایکڑ زمین وفاقی خصوصی اقتصادی زون کے لیے مختص ہوگی۔ اسٹیل ملز اور کراچی انڈسٹریل پارک کو وفاقی خصوصی اقتصادی زون کے طور پر ایک ساتھ تیار کیا جائے گا۔ اس کو کراچی انڈسٹریل پارک وفاقی خصوصی اقتصادی زون کا نام دیا گیا ہے۔ بجٹ دستاویز کے مطابق پہلے مرحلے میں کراچی انڈسٹریل پارک کے 1500 ایکڑ کے 500 ایکڑ پر بلاک اے تیار کیا جائے گا۔ 1500 ایکڑ پر پھیلا کراچی انڈسٹریل پارک پاکستان اسٹیل ملز کی اراضی پر تیار کیا جا رہا ہے۔ کراچی انڈسٹریل پارک سے سی پیک کے تحت ملک بھر میں تیار کیے جانے والے 9 خصوصی اقتصادی زون میں سے ایک ہے۔ دستاویز میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اسٹیل ملز کی زمین پر کراچی انڈسٹریل پارک یعنی وفاقی خصوصی اقتصادی زون کے منصوبے کی مجموعی لاگت 7 ارب 40 کروڑ 40 لاکھ روپے ہے اور جون 2026 تک اس منصوبے پر 1 ارب 70 کروڑ روپے کے اخراجات کا تخمینہ ہے۔ اسی طرح آئندہ مالی سال کے بجٹ میں جم سٹون کی بحالی کے منصوبے کے لیے 70 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ منصوبے کی مجموعی لاگت 3 ارب 61 کروڑ روپے بنتی ہے۔ دستاویز کے مطابق آئندہ مالی سال کے بجٹ میں اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ڈیولپمنٹ اتھارٹی یعنی اسمیڈا کے تحت دوسرے مرحلے میں 1000 انڈسٹریل اسٹیچنگ یونٹس کے منصوبے کے لیے 30 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز ہے اور اس منصوبے کی مجموعی لاگت 1 ارب 95 کروڑ روپے ہے۔ جی بہت شکریہ طاہر شیرانی ان تفصیلات کے لیے۔